السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس دوسری پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں حارث حجاز اور سید عمار علی. ماشاء اللہ اس بار امید ہے کہ میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہوگی اور آپ انشاءاللہ امید ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں گے, کیونکہ ہم آج دل کی بات کریں گے. اور اقبال نے کیا خوب کہا ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. رحيب فسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تو پچھلے پوڈ کاسٹ میں وی ہیڈ سم ایشوز نا ریگارڈنگ وائس, تو ہم نے اس پہ لکھا بھی تھا ہیڈ فونز ریکمینڈیڈ, کیونکہ آواز کا تھوڑا ایشو تھا. اس دفعہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. تو اسٹارٹنگ آف وتھ صحبت صالحین, جو ہمارے پیج کا نام ہے. سورہ فرقان میں آیت نمبر 28 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک بندہ قیامت کے روز بولے گا کہ ہائے میری بربادی, کہ کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. سبحان اللہ. تو تبھی دیکھیں ہم انشاءاللہ ہم نے چینل کا نام اسی نسبت سے رکھا ہے صحبت صالحین, کہ ایک اچھی کمپنی کا ہماری زندگی پہ ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جمپنگ اسٹریٹ ٹو آر ٹاپک, آج کا ہمارا ٹاپک ایک کتاب کے حوالے سے. اور کتاب جس طرح عمار ہم بات کر رہے تھے کہ تو کتاب کا میں یہ بولوں گا کہ ٹاکنگ اباؤٹ آر جنریشن, تو آج کل لوگ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں, دے موسٹلی فوکس آن کوئی موٹیویشن کتاب ہو گئی یا سائیکالوجی کے حوالے سے, یا ایک بہت ایک اچھی کتاب جو ہم ریکمینڈ بھی کریں گے اپنی آڈینس کو, کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. تو اس طرح کی کتابیں موٹیویشن کے حوالے سے اور انسپریشن جس سے حاصل ہو, یا بایوگرافی کے حوالے سے. لیکن ہر اس میں یہ نہیں لگتا کہ مطلب جو ایک ڈراپ جو ایک برا پوائنٹ ہے ہماری جنریشن کا, وہ یہ ہے کہ ساری کتابیں پڑھنے کو تیار ہیں, انگلش فل پڑھنے کو تیار ہیں, کچھ قرآن کی طرف نہیں آتے. قرآن بھی تو ایک موٹیویشنل کتاب ہے یار, مطلب ہاں بہت موٹیویشنل کتاب ہے. تو ایسا ہے تمہیں لگتا ہے؟ یار ایسا ہے, اور اس کا قصور نا اصل میں اگر دیکھا جائے نا قصور کس کا ہے اس میں, تو اس میں ہمارا کافی حد تک نا قصور ایجوکیشن سسٹم کا ہے. ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے اسلامیت کی سب سے پتلی کتاب اسلامیات کی, سب سے زیادہ کم پیریڈز اسلامیات کے, سب سے زیادہ کم سیلری ٹیچرز میں اسلامیات کی ٹیچرز کی ہوتی ہے. تو دیکھ لیں اب اس میں دیکھ لیں کتنا فوکس اسلامیت پہ کیا جاتا ہے, تو اس سے ہمیں پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا ہماری یوتھ کا انٹرسٹ ہے اسلامیات کی طرف یا قرآن کی طرف. تو اصل میں بات انٹرسٹ کی, قرآن میں تو ایک دیکھیں سائنٹیفک فیکٹس بھی ہیں, پھر قوموں کے حالات بھی ہیں. تو سبحان اللہ اگر ہم قرآن سے انشاءاللہ کنیکشن رکھیں, اور آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ بیسکلی اسی پر ہے کہ ہم قرآن کے کیا کیا حقوق ہیں. تو انشاءاللہ بائی دی اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ سب لوگوں کا ایک انشاءاللہ ایک کنیکشن بن جائے اس رمضان قرآن کے ساتھ. اور اس دراصل مہینے کی برکت ہی یہ کہ اس مہینے میں کیا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اسٹارٹنگ آف وتھ آر ٹاپک قرآن کے حقوق. بیسک ٹرمز میں, لیمن ٹرمز میں 5 قرآن کے حقوق ہوتے ہیں: ایمان لانا, تلاوت کرنا, سمجھنا, عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو ہم 5 کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتے رہیں گے, اور پھر اینڈ میں انشاءاللہ کنکلوژن آ جائے گی. تو حارث شروع کرو انشاءاللہ. اچھا جی, تو سب سے پہلے جس طرح آپ نے ذکر کیا ایمان لانا. اب سبحان اللہ اگر ہم اس پر غور کریں ایمان کیا ہے, تو ایمان کی بھی 2 دراصل کیٹیگریز آتی ہیں, دو مین کیٹیگریز آتی ہیں. ایک ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں زبان سے, جس کو ہم کہتے ہیں قانونی ایمان, اور ایک ہے حقیقی ایمان, کہ ہم دل سے اس بات کی تصدیق کریں کہ اللہ کا کلام ہے یہ. اور جب ہم سبحان اللہ ہم حقیقی ایمان لائیں گے تو تب ہمارا عمل بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کا کلام ہے, اور ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور ایک بہت ہی دل ہلا دینے والا ایک مقام ہے قرآن میں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لازماً غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو آج ہمار کیا ہے بیسکلی, ہم غالب تو نہیں ہے نا. میں تو الٹا یہ کہوں گا کہ یار ہماری کیفیت جو ہے نا وہ بہت, آج کل کی اسپیشلی جنریشن کی بات کریں تو بہت ہی خراب ہے.
کیا بولے بندہ یار, مطلب صحیح ہے, ہم بھی شامل ہوتے ہیں, ہم کوئی اتنے کوئی نیک و کار نہیں ہے, ہم بھی شامل ہوتے ہیں اس میں یار. کوشش ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے انسان کو, اوپر سے ایمان کمزور ہوتا ہے پھر سب کا تو مسئلے ہوتے ہیں. قرآن کے تھرو ایک تعلق بنا ایمان کا, قرآن ایک میرے خیال سے میں بولوں گا ایک بات ہونا چاہیے جس سے ہم ایمان کی طرف جائیں اور بڑھیں. بالکل. تو یہ دراصل پہلا لیول ہے کہ ہم ایمان لیں, سب سے پہلے ایمان ہے. تو یعنی کہ ہمارا پہلا ایک سیڑھی جیسے درجہ بدرجہ انشاءاللہ ہم اور اوپر لیولز پہ جائیں گے. تو اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو جس طرح میں نے وہ شروع میں ابھی پہلے آیت بیان کی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم لازماً غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو آج جو ہماری کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن فال کا ایک بہت بڑا سبب وہ اس قرآن سے دوری بھی ہے. اور اس طرح ہمارے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی قوموں کو اسی قرآن کو تھامے رکھنے کی وجہ سے عروج دے گا, اور اسی کو ترک کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ڈاؤن فال دے گا. ہم سے پہلے کتنی قومیں آئی ہیں جس کو اللہ نے ترک کیا ہے, مطلب اتنے ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس, پھر بھی بالکل عبرت ہمیں حاصل نہیں ہوتی اس سے. صحیح بات ہے, اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے یار, اس پہ سوچنا چاہیے ہر مومن کو, ہمیں بھی. صحیح ہے, انشاءاللہ ہماری ایمان مضبوط ہوگا تو, کیونکہ یہ بھی فرمایا گیا نا, مطلب فرمایا نہیں گیا, آج یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو جس چیز کا علم ہے اس پہ سوال ہوگا. اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی گاؤں میں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا چلو ایک ایکسیپشن کیس ہے, لیکن تعلیم ہے تو ہمارا اب دیکھو ٹیکنالوجی دیکھو اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ہماری. اب دیکھیں موبائل فونس میں ہے قرآن, ایسی ایسی اپلیکیشنس ہمارے انوینٹ ہو گئی ہیں. اسلام 360 ایک بہت بڑا نام پاکستانی جس کے انوینٹر ہیں, اور ان کی میں آج بایوگرافی پڑھ رہا تھا, وہ ایک ٹھیلے پہ کیلے بیچنے والے شخص تھے جنہوں نے یہ کام کر دیا. تو اب تو یعنی کسی کے پاس کوئی میرے خیال سے کوئی سوال ہی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی گاؤں میں بھی کوئی شخص ہے کہ وہ اس پیغام سے دور رہ جائے. اس قرآن کا جو تبلیغ ہے سبحان اللہ, تو تبلیغ کا اچھا کام یقیناً. تو اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف, اور جو کہ ہے کیا ہے ہمارا روزانہ تلاوت پہ, روزانہ تلاوت کرنا. اور روزانہ تلاوت کے حوالے سے ہمارے معمول ہونا چاہیے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کریں. اور لوگ کیا وقت ہونا رمضان میں چاہیے تو کرتے ہیں, رمضان میں لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی ڈیلی ٹائم میں, ڈیلی روٹین میں, اپنے دنیا میں اسٹرگل آپ اتنا کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا قرآن کو ٹائم دیں, دین کو بھی ٹائم دیں. ٹاکنگ اباؤٹ تلاوت, ویسے تو کسی وقت بھی کر لیں, ثواب ملتا ہے, جب بھی آپ فری ہیں اس پہ کر لیں, لیکن جو پریفریبل ٹائم ہے وہ فجر کے بعد کہا جاتا ہے, کیونکہ اس پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں آیا ہے کہ اس وقت فرشتوں کا ایک مجمع ہوتا ہے, سبحان اللہ, اور اس میں تلاوت کرنے میں ثواب تو خیر ثواب. لیکن یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ جو کتاب ہے ثواب تو اس سے حاصل ہوتا ہے, اس کے ایک ایک حرف پہ نیکیاں ہیں. لیکن اصل ہمارا مقصود یہ ہے جو کہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہوگا اس کے بعد کہ ہم اس کو سمجھے بھی. لیکن اس سے پہلے جس طرح تلاوت کرنے پہ بات آئی تو سبحان اللہ ہم دیکھیں ہماری روٹین آج کل تو ویسے لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے, لیکن اگر ہم اس لاک ڈاؤن سے باہر بھی آ جائیں, یونیورسٹی کی ہماری کتنا 8:30-9 بجے ہماری کلاس ہوتی ہے, تو ہم فجر کو اٹھیں, فجر کے وقت اٹھیں, فجر کے فوراً بعد ہم قرآن کو پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو سبحان اللہ کیا. اور اسی طرح سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو صبح ہی اگر ہمیں اطمینان حاصل ہو گیا تو پھر ہمارا دن کیسے گزرے گا. رکھیں کہ فجر کے بعد پڑھیں قرآن, اور یہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ پورا سپارہ پڑھ لو یا اتنا پڑھ لو, تھوڑا سا پڑھیں, شروع کریں, انشاءاللہ روٹین بنے گی تو پھر لوگ دیکھیں گے, انشاءاللہ فوکس بھی کرتے ہیں پھر. اور اس سے نا جس طرح تم نے بات کی کہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں, تو اس سے ایک حدیث میرے ذہن میں اور آتی ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. سبحان اللہ, ایک آیت کو پڑھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. تو سبحان اللہ ایک شخص 100 نفل میں کتنا ٹائم لگے گا, 1 گھنٹہ تو منیمم لگے گا, اور ایک آیت کو سمجھنے میں کتنا ٹائم لگے گا, 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے. سبحان اللہ. اور آج تو ہمارے پاس تفاسیر بھی اویلیبل ہیں, موبائل اپلیکیشنز ہیں جس میں ہم تفاسیر, ترجمہ اس کا مطالعہ کریں, اور ہم ایک آیت کو روزانہ اس پر ریفلیکٹ کریں, ایک آیت کو لے کر, اور سبحان اللہ ہمیں پھر کتنی کنٹینٹمنٹ حاصل ہوگی. اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہے سمجھنا, کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے. تو ہمارا بیسکلی نا سمجھنا اس لیے ضروری, کیونکہ
اگر ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، عربی میں پڑھ لیا، ہمیں سمجھ نہیں آیا کیونکہ ہماری مادی جو زبان ہے وہ تو عربی میں بھی صرف پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن پھر بھی ایک قرآن پڑھنے کا ایک بہت بڑا اہم مقصود ہونا چاہیے کہ ہم اس سے ہدایت اخذ کریں. اور سبحان اللہ، سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ، تعالیٰ نے تو اتنا آسان بنا دیا اس کو نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے. تو ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی پرپس کے لیے ایک آسان کتاب بنا دیا. صحیح. اور ہمارا المیہ کیا ہے بیسکلی اس کتاب کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو بیسکلی المیہ ہے وہ جو جیسے ڈرا بیک کہیں گے وہ یہ ہے کہ ہم مطلب پاکستان میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ 90% ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی. تو جو ہماری جنریشن ہے نا وہ بھاگتی ہے اس سے، یار عربی نہیں آتی، یار پڑھنا نہیں آتا، یار بے عزتی ہوگی کسی کے سامنے پڑھیں گے اب اس کو پڑھنا نہیں آتا. باتوں کو رد کریں یار، ان باتوں کو پڑھیں، قرآن سیکھیں، سمجھیں. پہلے دن ہی تو انگلش نہیں آ گئی تھی آپ لوگوں کو، یار وہ بھی تو سیکھا نہ سمجھیں. تو جس طرح میں یار ڈاکٹر اسرار احمد کو سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی انگریزی تو سیکھ لی کہ ہم جا کے انگریزوں کو سکھا رہے ہیں، لیکن اتنی عربی ہم لوگ سیکھ نہ سکے کہ قرآن کا جو ہم مفہوم ہے وہ براہ راست سمجھ سکیں. چلیں اس سے زیادہ کہ دیر ہو تو ہم اپنے 4th پوائنٹ پہ چلتے ہیں، وچ از عمل کرنا. تو اس پہ بتاؤ حارث، کوئی حدیث، کوئی اوتھینٹک حدیث نا سبحان اللہ، اس پہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے تو اس کا قرآن پر ایمان نہیں. اب عمل کا جہاں تک تعلق ہے نا تو اس کا وہیں پھر دوبارہ آ جاتا ہے ایمان پہ. اب قرآن میں تو آتا ہے کہ سود حرام ہے. آج ہم اپنے دیکھ لیں ڈیلنگس، ملکی سطح پر دیکھ لیں، انفرادی سطح پر دیکھ لیں کہ ہم، تو یہ آتا ہے سود اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے. بالکل. تو آج ہم اپنے یعنی کہ پرسنل ڈیلنگز دیکھ لیں یا ہم اپنی ملکی سطح پر دیکھ لیں تو ہمارے تو سارے معاملات سود پر ہیں. پھر ہم بہائی دیکھ لیں، میڈیا انڈسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے ٹی وی سیٹس دیکھ لیں گھر میں. تو اور اس کا اگر ہم دوسری طرف جائیں تو عمل کرنے سے ہمیں حدیث اور سنت میں بھی زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن قرآن از لائک دا بیسک بنیاد جو کہیں گے کہ اس پہ رکھ کے کافی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کس کو مطلب ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ چلتا ہے بیسکلی. تو اور ایک اور چیز، ہم نے قرآن پر ایمان لیا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا. اب اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا نا تو ہماری ساری جو پرانی محنت ہے نا وہ رائے گاہ چلی جائے گی. تو عمل ایک بہت اہم حق ہے قرآن کا جسے ہمیں ادا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا حق کیا ہے اور آخری حق کیا ہے قرآن کا؟ دوسروں تک پہنچانا، قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا. اور جس طرح حدیث ہے بخاری کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے یا دوسروں تک سکھائے. ہاں سبحان اللہ. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان بہترین لوگ میں فال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور پھر وہ نبی کا مشن جو تھا، جو انہوں نے اتنے سالوں 23 سال لگاتار ایئرس تک انہوں نے یہ تبلیغ کا کام یہ دوسروں تک پہنچانے کا دیا، وہ اب آ کے رک نہیں جانا چاہیے. یقیناً ہم مسلمان جو ہیں اسی کو آگے بڑھائیں تاکہ پھر ہم سے جو آگے جنریشن ہو وہ آگے پہنچائے، اور یہ کام رکنا نہیں چاہیے. اور ہمیں بھی اس کو اپنی زندگی کا ایک مشن بنانا ہے. ہم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ دنیاوی تعلیم میں تو لگایا، کیا ہم نے دین کی تعلیم کو بھی سیکھا کہ نہیں؟ اور جب ہمیں روز قیامت ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس کیا جواز ہوگا کہ ہم نے دنیاوی تعلیم تو ساری ہماری جد و جہد دنیاوی معاملات میں تھی اور ہم نے قرآن کو کوئی وقت نہیں دیا. تو اس پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم یہی بولیں گے کہ یہ 5 چیزیں قرآن کے حقوق ہیں، یہ ہم پہ فرض ہیں. ایکسٹریم نہیں ہے، ہم اس کو کر کے ایکسٹریمزم پہ نہیں جا رہے. یقیناً یہ ہمیں کرنا ہے. جس طرح ہم دنیا میں اتنے لگے ہوئے اسٹرگل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس طرح دین میں بھی ہمیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. دین محض 5 وقت کی نماز اور رمضان میں قرآن پڑھنا نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اس کو یہاں پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں.